اور وہ جو اس ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے وہ آج جس نے میرے ملک کے آئین اور قانون کو روندا، اپنے پاؤں تلے روندا، اور آج وہ کیا کر رہا ہے، باہر کے کسی ملک میں ٹریفک کے سگنل کے اوپر کھڑے ہو کے سگنل کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہے. جن کی اوقات باہر جا کے ایک سگنل توڑنے کی نہیں ہے، وہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کس طرح سے کھیلتے ہیں. آپ یاد کریں اعظم سواتی کا وہ چیخنا چلانا، وہ سسکیاں لیتی ہوئی تصویریں، جو میرا بھائی ارشد شریف شہید ہو گیا، ان کی فیملی کی، ان کی والدہ کی، وہ ہمارے ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر ٹارچر، اور اس کی ہمارے صحافی بھائیوں کے اوپر ٹارچر، اور ابھی بھی شاہد اسلم کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اس کی مذمت کرتی ہوں. لیکن میں پاکستانی عوام کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں یہ بہت بڑی ناکامی دیکھتے ہیں، جہاں ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے، جہاں ان کو بربادی اپنے لیے نظر آتی ہے، وہاں سے یہ خان صاحب اور ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہاں سے یہ جو اپنا ڈیپ فیک کا دھندا ہے اس کو چالو کرتے ہیں اور ٹوٹا فیکٹری کو آن کرتے ہیں. تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ میرے ملک کی ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے، لیکن جو چالو ہے وہ تمہاری فیکٹریاں اور تمہاری ویڈیو آڈیو سینٹر چالو ہے، چل رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں عوام بے وقوف نہیں ہے، وہ سب سمجھتی ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے پاکستانی عوام کی، اپنی یوتھ کی. میں سوشل میڈیا جتنے بھی یوزرز ہیں جنہوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہمیشہ، اور ان کو اس سے بہتر اچھی وہ جو آپ کو پتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر بھی موجود ہے، ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، جو ہم بات کرتے ہیں جس کی وائس سیمپل موجود ہے، اس کے اوپر آپ جو مرضی کنٹینٹ بنا لیں. لہٰذا بہت سارے ہمارے صحافی بھائیوں نے، عمران ریاض خان نے اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات بتائی. سو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جہاں ہمارے اوپر، میرے وطن عزیز کی اکانومی کے اوپر، میرے غریب مزدور کو آٹا لیتے ہوئے موت نصیب ہوتی ہے، وہاں پہ آڈیو ویڈیو سینٹر آن ہو جاتا ہے. تو آپ کی بتی عوام بجھائے گی جب آپ ووٹ مانگنے جاؤ گے نا. اور جب ان کو 10 روپے میں روٹی ملتی تھی اور آج 25 میں بھی پیسوں کے عوض نہیں مل رہی، جب ان کو 60-65 میں فی کلو آٹا ملتا تھا اور آج آٹے کا ریٹ ڈبل کر کے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے اوپر، میرے دوست ملک نے یہ کہا. اور آج ایک وہ جو چیری بلاسم کا بیٹا، وہ جو اس نے فرسٹریٹ ہو کے ٹویٹ کیا ہے، تو میں اس کو بتاتی چلوں، سلمان دنیا کا سب سے بڑا جوکر تیرا باپ ہے جو اس قوم کے اوپر مسلط ہے، جس کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگتا ہے. یہ ہم 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تمہارا باپ ہے اور اس کا نام ہے شہباز شریف. تمہارا خاندان اور تمہاری جو نسل ہے پچھلی اور اگلی، تم ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو. دنیا کے سب سے بڑے جوکرز ہو. نہیں یقین ایک سروے کرا لو. میں یہ ابھی آپ کو اوپن انویٹیشن دیتی ہوں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے یہ پوچھو کہ پاکستان کا سب سے بڑا جوکر اور خطے کا سب سے بڑا جوکر کون ہے، ہاں یا نہ. میں یہ پول اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کراؤ، ابھی چالو کراؤ، تو عوام آپ کو بتائے گی. یہ بے شرموں کا ٹولہ اور بے رحم بے ترسوں کا ٹولہ، انہوں نے ہمارے ملک کو بدحال کر کے رکھ دیا ہے. اور پھر اخلاقی گراوٹ کا شکار یہ ٹولہ، جن کا نہ اپنا کردار، نہ ان کا اپنا کوئی لیول، ان کی زندگیوں میں کیا اچیومنٹ ہے. میں پوچھتی ہوں بلاول سے، تمہارے نام کے ساتھ زرداری بھی ہٹا دے، بھٹو بھی ہٹا دے، تو کیا ہے بتا. کوئی اپنی زندگی کی ایک اچیومنٹ بتا حرام کے پیسے پہ پلنے کے علاوہ. میں مریم سے پوچھتی ہوں، مریم صفدر، تم اپنی کوئی اچیومنٹ تو بتاؤ. آج تک آپ نے چھوڑ دو ملک کو. آپ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور اپنے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ چھوٹی سرجری بھی کرائی تو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کرائی. عوام آپ سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے کے رہے گی. عام انتخابات ہی اس ملک کے ایکچوئل سلوشن ہے، ایکچوئل حل ہے. لیکن 70% پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی ایکٹ اب کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں رہی، بیکاز جہاں ہم شری لنکا کی اگزامپل دیتے ہیں، وہاں پہ چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی آبادی، ہمارے کراچی شہر کے برابر کی پاپولیشن، اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے کیا شرائط لگائی ہیں میرے پاکستانیوں؟ ہمارا فخر ہے ہماری پاک فوج. جس طرح کا انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے، ہم ایک مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے ہی اپنا آزاد وجود برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک خبر بتانا چاہتی ہوں کہ سری لنکا کے اندر IMF کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے آرمی کے جو خرچے ہیں وہ کم کریں اور اپنی فوج کو آدھا کر دیں. سیم چیز انہوں نے ایجپٹ کے اوپر بھی لاگو کی ہے. کیا پاکستان
جس کے سامنے بارڈر کے لاہور کے پرے بیٹھا ہو انڈیا، کیا ہم یہ افورڈ کرتے ہیں؟ ہم یہ افورڈ نہیں کرتے. ہمارے خوددار پاکستان کے لیے ہماری آرمی ہماری ضرورت ہے، لیکن ان ناعاقبت اندیش ٹولے نے اور ایک احمقوں کے ٹولے میں زیادہ بہتر لفظ ہے ان کے لیے، ایک نااہلوں اور نالائقوں کے ٹولے نے، یہ کون سے سائنسدان تھے جنہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا؟ آن ریکارڈ ہے جون کے اندر 1 جون کو خان صاحب نے جو سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیا تھا اس میں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے شوکت ترین صاحب، ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کو آگاہ کیا تھا. وہ جو سگنل کے اوپر کھڑا ہوا ہے منہ چک کے، آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اگر اس وقت اس ملک کے ساتھ کوئی تجربہ کیا گیا تو وہ تجربہ پی ٹی آئی پہ بھاری نہیں گزرے گا، پاکستان کی 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کے اوپر بھاری گزرے گا، اور وہ ہوا. آج ہم سب فیس کر رہے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ ہم ان سے نجات پا کے رہیں گے. یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت بھی کریں گے. ہم اپنے جو ہمارے سرحدوں کے اوپر کھڑا ہوا سولجر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اور وہ ہمارے ہی تو بیٹے ہیں، وہ کوئی اگے تو نہیں ہیں، وہ کوئی یہ پیچھے سے تو کوئی ادارے کے اندر وہ بنتے تو نہیں ہیں، وہ تو ہم مائیں پیدا کر کے اپنے بچے دیتی ہیں وطن عزیز پہ قربان ہونے کے لیے. لہٰذا ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، اور ہم نے مل کے اس ملک کو بچانا ہے. اور آج میں اپنے لیڈر کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی انہوں نے بات کی. یہ بہت بڑے دل کا اور بہت بڑا لیڈر ہی یہ بات کر سکتا ہے جو ذاتیات سے اوپر کا سوچتا ہو. آخر میں اتنا ہی کہوں گی، یہ کنیزوں اور یہ جو چیری بلاسم کا ٹولہ ہے کہ اب منہ سنبھال کے بات کرنا. اگر ذاتیات کی بات کی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ جو آپ کی لیڈر ہے سب کے کردار سب کے سامنے ہیں. آپ بھول جاؤ کہ بے نظیر کی ننگی تصویریں آپ لوگوں نے پھینکی تھی. کوئی اس پارٹی میں کوئی بے غیرت نہیں ہے، ہم حلال کے پیسے پہ پلے ہوئے لوگ ہیں، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم سیلف میڈ لوگ ہیں. یہ میرا بھائی جو کھڑا ہے جو میں اپنی بات کر رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے اب کوئی حرکت کی تو ہم آپ کو آپ تو ہماری ڈی فیک بنا رہے ہو نا، ہماری لیڈرشپ کی آپ کی اصلی موجود ہے، آپ کو وہ ہم دکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی. سب کے کردار کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، نتائج کے اوپر تو آپ کے علم میں ہے کہ کبھی الیکشن ہو رہا ہے، کبھی الیکشن نہیں ہو رہا، اور ابھی طرح جس طریقے سے وہاں پر دھاندلی کی گئی ہے، جس طریقے سے وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ نتائج کو ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ دھاندلی کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی کے بغیر جو ہے وہ جیت جائے. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے حقائق ہیں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جو بات ہے، جو اداروں کی میں ابھی آج بات نہیں کرنا چاہتا، میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات بار بار اس وجہ سے دہرا رہا ہوں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر جو مظالم ہمارے اوپر ہوئے ہیں، لیکن ہم NRO2 کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. جو کرپشن کے کیسز ہیں، جو انہوں نے اپنی چوری معاف کروائی ہے، اور جو ملک کا 40 سال سے ڈاکے مار کے لوٹ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہ حصہ نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن